آپ ہمارے پاس کیا کر رہے ہیں؟ نہیں سر ٹھہر جائیے نا, یہ مفروضوں میں نہ جائیے. ہم دیکھیے, میں جو بات کرتا ہوں میں مفروضوں کی کم کرتا ہوں, حقیقت کی بات ذات کا. پچھلی تاریخ پہ ہم نے موجود تھے, ریکو ڈک کا کیس کا بتایا, ٹھیک ہے. ریکو ڈک 3 ممبر بینچ نے فیصلہ کیا تھا, ٹھیک ہے. کوئی دروازہ نہیں تھا اس کو کھولنے کا سوائے ایڈوائزری جورسڈکشن, ایک اسٹریچ جورسڈکشن آپ سمجھ لیں اس کو, وہاں استعمال کیا گیا. اس طرح کا کیس اب آپ پاکستان کی تاریخ سے شروع ہو جائیے, مولوی تمیز الدین سے شروع کریں, ڈوسو سے شروع کریں, کس سے شروع کریں, نصرت بھٹو کی بات کریں, اور یہ ظفر علی شاہ کی بات کریں. یہ انہوں نے تو آپ کدھر ہیں, آپ تو ادھر باریکیوں میں جا رہے ہیں. انہوں نے پورے شخص کو کہہ دیا تم آئین سے جو کھلواڑ کرنا چاہو ہم آپ کو دے دیتے ہیں اختیار. یہ اختیار آپ بار بار آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں, تو یہ تو کیا ججوں نے نہیں حلف توڑا اپنا جب انہوں نے ایسے فیصلے کیے؟ آپ کھل کے بات کیجئے نا. یہ پاکستان کی تاریخ کو آپ کے نظر انداز کر دیں. ہمارے ایک بہت فلسفائی بحث میں پڑ جاتے ہیں. ہم پاکستان کو نظر انداز نہیں کرتے ہیں, پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ہمیں دیکھیے پارلیمان کی قدر کرنا چاہیے. اگر کوئی قانون, یہ میری ذاتی رائے آپ سمجھ لیں, ہے تو آپ اس کو دکھائیے یہ لوگوں کا اس میں نقصان ہے, یہ آئین کے شک کے برعکس ہے. میرے دوست نے بار بار فرما رہے ہیں آپ پروسیجرل بات پہ تو کوئی کر نہیں رہا ہے. آپ لوگ اگر آپ میرٹ سے بات کر رہے ہیں, کیونکہ آپ ابھی تک اٹیک بھی نہیں سمجھ آئے کہ آپ کو پورا پسند نہیں ہے, اس کی کوئی شکیں نہیں پسند ہیں, کوئی پروسیجرل میٹرز ہیں, کچھ میٹرز ہیں جیسے کہ آپ 14 دن میں فیصلے کر لیں, ٹھیک ہے. اب یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے صدر, ٹھیک ہے, یہ موقف پہلے کہتے تھے کہ جی فلاں ڈاکٹرن ہے, کیس لگتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. کھل کے بات کیجئے نا, یا تو برک پیچھے ہٹ جائیں. وہ کہتے تھے یہ ایک ڈاکٹرن ہے, میں صاحب کا نام نہیں لوں گا, کیس ہی نہیں لگاؤ. یہ آئین کے مطابق ہے, یہ قانون کے مطابق ہے, یہ کیا حلف کے مطابق ہے. جب آپ یہ ساری باتوں کو نظر انداز کر دیں گے, پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ دنیا میں ہمارا جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں وہ کرتی ہیں, سروے کرتی ہیں, ہمارا نمبر کدھر ہے. ہم نمبر نیچے لے جانا چاہتے ہیں کہ نہیں فرد واحد کا اختیار کم نہ ہو, اور فرد واحد نے اس ملک کی تباہی کی ہے. مارشل لاء ایک ڈکٹیٹرز ہو جائیں یا کوئی اور ہو جائے, وہ فرد واحد ہوتے ہیں, وہ اجتماعی سوچ والے نہیں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں خود فیصلہ کروں گا, آپس میں نہیں کروں گا. ہم آپس میں فیصلے کرنے والی بات ہیں. آپ کو کیا فکر پڑ رہی ہے کہ ہم کیسے فیصلہ کریں آپس میں, ہم 1 کریں یا 3 کریں. آپ 5 کی بینچ سن لے ایک آئینی مسئلے کو. ایک چیف جسٹس گزرے, انہوں نے کہا پہلے 5 سینئر چیف جسٹس ججز سن لیں آئینی مسائل کو, ٹھیک ہے. ان کا ایک طرز کار ہے. اگر وہی پارلیمان کر دے, اوہو گناہ ہو گیا. آپ کر سکتے ہیں تو اگر 5 کر سکتے ہیں, پھر وہ 2 بھی کر سکتے ہیں, پھر وہ 3 بھی کر سکتے ہیں, پھر وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں جس مرضی جج کو بٹھاؤں وہ بھی میں کر سکتا ہوں. تو دیکھیے یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا, صدر نے یہ کہہ دیا, اخبار کی خطیں پڑھ لیں, یہ تو ہماری تاریخ ہے, اس کو بھی مد نظر رکھیے. اور پھر آپ ذرا دلائل دے دیں کہ یہ پارلیمان کو آپ نے ایک دم اس پہ اٹیک کر دیا کہ جی اس کو آپ امپیوٹ کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے کوئی غلط بدنیتی سے. آپ سے پہلے چودھری صاحب نے کہا یہ جی پرسن اسپیسیفک ہے, مجھے اس میں پرسن کسی کا نام نہیں ذکر آ رہا ہے, نہ کسی کا تذکرہ ہے. ہو سکتا ہے آپ ہی کل اس کا فائدہ اٹھا کے ہمارے سامنے آ جائیں کسی کیس میں. تو آپ ذرا اتنا نیرو ویژن نہ رکھیے, ذرا پورا براڈن ویژن کر لیں نا. اور ہمیں جو آئین اور قانون کی جو باتیں کرتے ہیں, تو ہمارے سامنے ایک سب سے بڑا ہدف ہونا چاہیے, لوگوں کے فائدے کی بات ہے یا لوگوں کے نقصان کی. چیف جسٹس کے فائدے کو آپ چھوڑ دیجیے. Well, this is not about the Chief Justice. I have got no lost love for any Chief Justice. Let me put it this way. I'll draw your attention to entry 58. So, as I've understood your argument, that the Parliament is bereft of jurisdiction if it wants to legislate in the context of Article 10A یا انصاف تک رسائی, یعنی وہ عام شہری کے لیے بالکل یہ مان نہیں کر سکتی. As I have correctly understood your point? Lordship, let me first address, I will come to your Lordship's question. Lordship, I have not used a single word that there was any, or nor I have imparted any insinuation on any one parliament or anything else. Your Lordship's point that what has happened in the past, in fact, our past is unfolded for us for a better future. So your Lordships are sitting as 15-member bench. Your Lordships can undo whatever the cases have been passed. What your Lordship is perhaps Excuse me, suggesting. sorry, we cannot. The appeal gives us the right to do it.
आप कह रहे हैं वी कैन, अभी तो आप कॉन्ट्रडिक्शन कर No, रहे my हैं. lord, no. ये आपने कहा पिछले जजमेंट्स की बात है. मैं जो आपको सबमिट कर रहा हूँ वो एक मैं सिर्फ सर जी सर. The first time that this court upheld martial law was Doso versus State. In Asma Jilani, Doso versus State was set aside on as being not good law, as having made Pakistan a perfectly good country into a laughing stock. Now the question is, when the court did that in Asma Jilani, was the court hearing an appeal against Doso versus State? Doshim, I didn't get your question. Maybe if you put your speaker on. Speaker is on. My question to you is that the first time that this court upheld martial law was Doso versus State. In Asma Jilani, that judgment was declared not to be correct law. When deciding Asma Jilani case, was this court hearing an appeal against Doso? No. No. The court, if it wants to correct its past errors, it can do so. It doesn't need to have this kind of appeal in order to be able to do so. The court should have the stature, if it wants to, if it thinks an error has been made, it can correct that error. There are many ways because we are a common law jurisdiction. We are driven by common law, by precedent. Doso versus State, Grand Norm, Tellson's theory, that was all precedent. Asma Jilani, totally different case, said wrong, that was wrong law. In the future, the court can do that. But I think if I may, if you permit, I would like to ask you a question on 184.3, because you read it out to us. Now you read out the word, the court shall if it considers. My question to you is, this consideration, is that judicial power or is that administrative power? No, that's a judicial power. That's what argument is. Therefore, it seems to me, because you see, it's very interesting that one of our learned colleagues in a number of, well, not number, but in more than one chamber appeals, he has made an order that the question of maintainability of a petition under Article 184.3 is adjudication. It is exercise of judicial power and therefore the registrar can't do it. As I read section 3, it seems to me that that is what section 3 is conferring a power on the committee. Now, I read the decision of my learned and distinguished colleague to be a statement of principle. And if this principle is correct, surely it seems to me, but you can correct me if you think that I'm wrong. If this principle is correct, then issue of maintainability, whether decided by the registrar of this court or whether decided under cover of this act by a panel of judges, no matter how senior and eminent those judges, it is still exercise of administrative power. It is not adjudication, which maintainability requires because of the word considers. So would it be therefore correct to suggest